ہم نہ یتیم ہیں، نہ ہم نادار ہیں، نہ ہم مسکین ہیں، ہم اس پاکستان کے باسی ہیں۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، یہ ریاست ماں ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ جو اس وقت ٹریجری بینچز پہ براجمان ہیں اور پھر اپوزیشن پارٹیز، یہ سارا ایوان پاکستان کی تمام اکائیاں پاکستان کی بنیاد ہے۔ پاکستان کے تمام ریسورسز پاکستان کی عوام کی میراث ہے۔ پاکستان کی عوام اس ملک کے فیصلے کرتی اور پاکستان کی عوام کے نمائندے اس ایوان کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں سوتیلی ماں کا سلوک بعض صوبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور میں خیبر پختونخوا کا نام لوں گا جو کہ 9 to 10% پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر میں گیس کرتا ہے، اور اس کے لیے مین جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ اللہ نے کوہاٹ ڈویژن، کوہاٹ، ہنگو اور کرک کو اس کے لیے چنا ہے۔ لیکن لوکل لوگوں کو گیس مہیا نہیں ہے۔ 5 کلومیٹر ریڈیس ان کی گیس اللہ کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ان کا حق ہے، وہ حق ان کو نہیں دیا جا رہا، اور لوڈ شیڈنگ گیس ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بجلی میں جو رول کے پی کے کا ہے، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ میں آپ کے تھرو ٹریجری بینچز کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اور کنسرن منسٹر کو اور ریجیکٹڈ پرائم منسٹر کو، اگر 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوئی اور جو ہو رہی ہے، آپ بل بھی لوگوں سے لے رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی کر رہے ہیں، پنجاب پاکستان کا ہر شہر، ہر صوبہ پاکستان کی اور ہماری عزت ہے، لیکن کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر کے بل لیتے ہو، وہ ڈرو اس دن سے کہ انشاءاللہ پھر اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا، پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، پھر یہ نہ ہو کہ گیس اور بجلی کے لیے آپ کو ترلے کرنے پڑے اور ہم آپ کو پھر لائن ڈرا کرتے ہیں۔ اٹس اے ریکویسٹ ان سمپل ورڈز۔ ہم آپ کو پہلے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، سب اکائیوں کو گلے لگائیں، سب کو عزت دیں، سب کو ان کا حق دیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض شہروں میں 1 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہاں پہ آپ نے پورے خیبر پختونخوا میں اور مرج ڈسٹرکٹس کے لوگوں کو تو یہ پاکستانی نہیں سمجھتے، ان کے وسائل پہ ان کی اجارہ داری ہے، وسائل ان کے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک منٹ ڈپٹی اسپیکر صاحب، وسائل ان کے استعمال ہو رہے ہیں، سارے فیصلے ان کے وسائل کے تحت آپ کر رہے ہیں، لیکن ان کا ان میں کوئی حق نہیں۔ ہم نہ یتیم ہیں، نہ ہم نادار ہیں، نہ ہم مسکین ہیں، ہم اس پاکستان کے باسی ہیں۔ جتنا حق اس کرسی پہ بیٹھنے والے کا ہے، اتنا حق میرے خیبر پختونخوا کے ہر شہری کا ہے، سندھ کے ہر شہری کا ہے، بلوچستان کے ہر شہری کا ہے، پنجاب کے، گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے، اسلام آباد ٹیریٹری کے۔ سو خدا کا خوف کریں، اپنے شکریہ۔ شہریار صاحب کا مائک کھولیں، ہولڈر کو بتائیں کہ یہ ناروا لوڈ شیڈنگ اور یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ اس کو ختم کریں، ورنہ گیٹ ریڈی ٹو فیس دا میوزک۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی شہریار خان افریدی کی تقریباً 2 سال کے بعد قومی اسمبلی میں دھواں قسم کی تقریر۔ آپ جانتے ہیں کہ شہریار افریدی نے کافی عرصہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج شہریار افریدی اپنی تقریر کے دوران انتہائی جذباتی دکھائی دیے اور کھل کر جو ہے حکومت پر تنقید کے علاوہ ناظرین کرام، شہریار افریدی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قانون اور آئین کی حکمرانی کب آئے گی اس ملک میں۔ فارم 47 والے جیت جاتے ہیں اور فارم 45 والے جن کا حق تھا جیتنے کا ان کو ہروا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، شہریار افریدی کی دھواں تقریر سے پہلے اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمر ایوب، انہوں نے بھی دھواں قسم کی تقریر کی۔ نہ صرف تقریر کی بلکہ موجودہ حکومت پر اور خاص طور پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز صاحبہ پر تنقید کی۔
چونکہ آج مریم نواز صاحبہ نے پولیس کا یونیفارم پہن کر پنجاب پولیس کے درمیان موجود تھی اور وہاں پر پریڈ کا معائنہ کیا، ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، لیکن اس پر عمر ایوب نے کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کیا یہ ایسے چلتے ہیں ملک؟ یہ تو چھوٹے بچوں کی جیسے خواہش ہوتی ہے بچپن کے اندر کہ ان کو کوئی اگر تقریب ہو اور یا کوئی اسکول کے اندر کوئی ایسا اسپیشل ایونٹ ہو، اس کے اندر ان کو پولیس یا فوج کے یونیفارم کا شوق ہوتا ہے کہ ان کو پہنا دیا جائے۔ آج ہماری چیف منسٹر صاحبہ کیا کھلواڑ کر رہی ہیں، کیا مذاق کر رہی ہیں؟ انہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا پولیس کا، یہ کس حق کے تحت انہوں نے اس پولیس کا یونیفارم پہنا ہے؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، عمر ایوب نے بھی فارم 47 کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ فارم 47 سے زبردستی جیت کر اسمبلیوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ رینٹڈ پرائم منسٹر ہے، یہاں پر ہم 35 منٹ سے زائد ہو گیا آ کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی حکومتی اراکین ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلق کہا کہ جب انہوں نے حلف اٹھایا اس کے بعد تقریر کی، وہ دن اور آج کا دن وہ اسمبلی کے اندر نہیں نظر آئے، حتیٰ کہ اس دن بھی انہوں نے میری تقریر نہیں سنی، حالانکہ میں ان کا مد مقابل تھا۔ اگر میں کوئی بات کر لیتا تو ان کو بات کوئی سمجھ آ جاتی، لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں سنا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔